سب سے پہلے مجھے یہ بتا دیجئے جا رہے ہیں آپ لوگ ہفتے کو؟ جمہوری طریقہ کار کے مطابق میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے کنوینر ایم کیو ایم پاکستان خالد مقبول صدیقی صاحب کو آج سپہر فون کیا ہے اور 3-4 چیزیں ان سے بات ہوئی ہیں. سب سے پہلے تو انہوں نے سینٹ کے الیکشن میں وفاق میں اور سندھ میں کمبائنڈ طور پر لڑنے پہ انہیں مبارکباد دی، تھینک یو ادا کیا، اور ساتھ ساتھ ووٹ آف کانفیڈنس کے حوالے سے خالد مقبول صدیقی صاحب سے مشاورت کی ہے. اور تمام ایم کیو ایم کے جو لیڈرشپ تھی خالد مقبول صدیقی اور اراکین اسمبلی کو اسلام آباد آنے کی دعوت دی اور ملاقات کرنے کا بھی کہا ہے. تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی طریقہ کار ہے، جمہوری طریقہ کار ہے، اس کے مطابق میرا خیال ہے ایم کیو ایم تو سب سے بات چیت کرتی ہے. بالکل پوری ٹیم میرا خیال ہے کہ بات چیت ہونے کے بعد ایم کیو ایم کے اراکین اسمبلی لازمی طور پر ہفتے کے دن اسلام آباد میں موجود ہوں گے اور پاکستان کے آئین، قانون اور جمہوری روایت کے عین مطابق جو بات چیت کا عمل جاری تھا اور جاری رہے گا. ڈیفینیٹلی ان تمام چیزیں مشروط کس سے ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کی اجازت کے ساتھ. تو میں سمجھتا ہوں امین صاحب، اتحادی جماعت متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سر 6 سیٹیں آپ لوگ کی، آپ لوگ سمجھتے ہیں وزیر اعظم پاکستان نے یہ رسک لے لیا ہے سر؟ میں تصحیح کر دوں کہ ایم کیو ایم کے پاس 6 نہیں بلکہ 7 سیٹیں ہیں. جی سر. اور ایم کیو ایم پاکستان سے اگر رابطہ کیا تو بالکل صحیح رابطہ کیا. اور ایم کیو ایم ہمیشہ، یعنی کہ اگر آپ 25 جولائی کے بعد جب پہلی دفعہ ووٹ آف کانفیڈنس لیا تھا تو ایم کیو ایم کا 7 ووٹ بھی بڑا امپورٹنٹ ووٹ تھا. اس کے علاوہ اسپیکر ہو، ڈپٹی اسپیکر ہو یا مختلف جیسے کہ بجٹ پاس ہونے کے مواقع تھے، اس وقت بھی ایم کیو ایم پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ سب نے دیکھا، پورے پاکستان نے دیکھا کہ جب سینٹ کا الیکشن یعنی کل جو الیکشن ہوا ہے اس میں کیا ہوا. اس میں ایم کیو ایم پاکستان پورے پاکستان کی واحد سیاسی پارٹی تھی، آئی ریپیٹ کہ واحد سیاسی پارٹی تھی جس کا ایک ممبر قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی نہیں بکا، جس کا مظاہرہ آپ نے کل سندھ کے صوبائی اسمبلی میں دیکھا کہ ایم کیو ایم کے فیصل سبزواری کو پورے کے پورے ووٹ ایم کیو ایم کے جتنے موجود تھے ان تمام ملے. کیپنگ ان دا مائنڈ کہ ایم کیو ایم پاکستان کے جو اراکین صوبائی اسمبلی تھے وہ لوور مڈل کلاس کے لوگ تھے. آپ کو یاد ہوگا آپ کے ٹی وی چینل نے بھی دکھایا تھا کہ جب فیصل سبزواری نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا بھی تھا کہ کوئی نہیں بکے گا ایم کیو ایم پاکستان کا. بالکل سر، ٹھیک ہے سر. مجھے یہ بتا دیں یہ سندھ اسمبلی میں ہوا کیا ہے کل؟ آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے لیے جو ووٹ کا معاملہ ہوگا وہ رابطہ کمیٹی فیصلہ کرے گی، لیکن یہ جو کل معاملہ ہوا ہے جی ڈی اے بڑی ناراض دکھائی دے رہی ہے، ایم کیو ایم پاکستان سے بھی ناراض ہے، پاکستان تحریک انصاف سے بھی ناراض ہے کہ ان کے ساتھ دھوکہ کیا گیا. سر ہوا کیا ہے کل؟ یہ نہیں، میرا خیال ہے کہ بہت ہی باہمی رضامندی کے ساتھ دیکھیں تمام ٹاپ لیڈرشپ، ایم کیو ایم کی لیڈرشپ ہو، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہو یا جی ڈی اے کی لیڈرشپ ہو، تمام آپس سے مسلسل پچھلے ہفتے سے مسلسل آپس میں انگیج تھی. پولیٹیکل ڈسکشن ہوتا رہا اور آپس میں ڈسکشن کرنے کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ ایم کیو ایم پاکستان یعنی کہ ایک جنرل سیٹ اور ایک جو ہے وہ خواتین کی سیٹ پہ جائے گی. اسی طریقے سے پیر صدرالدین شاہ صاحب بڑے قابل احترام ہیں، ہم سب ان کا احترام کرتے ہیں. سر جی ڈی اے ایک سیٹ کیوں ہاری ہے تو بتا دیں. سیٹ پہ الیکشن لڑا نہیں، میں اسی پہ آ رہا ہوں کہ جو ایم کیو ایم کی جو بات تھی کہ ایم کیو ایم نے اپنا پورا ووٹ جو ایم کیو ایم کے نمائندوں، کیونکہ یہ آلریڈی ڈیسائیڈڈ تھا کہ فیصل سبزواری کو دیا جائے گا، پورے کے پورے 21 ووٹ ایم کیو ایم کے ایم پی ایس کے پڑ گئے. اور اسی طریقے سے ہم نے کیا کیا، ہم نے پی ٹی آئی کے جو ممبر تھے ٹیکنوکریٹس پہ ان کے پورے 21 ووٹ ہمارے پڑے ہیں. اب جو ووٹ میرا خیال ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے پڑھنے تھے، میرا خیال ہے جی ڈی اے کے امیدوار کو، میرا خیال ہے کہ وہاں پہ یا پھر ہو سکتا ہے کہ جی ڈی اے کے اپنے امیدوار کے میرا خیال ہے 2-3 آگے پلس مائنس ہوئے ہیں. تو ڈیفینیٹلی وہاں سے کہیں نہ کہیں لیک نظر آ رہا ہے. لیکن یہ تمام حرکتیں کس نے کی ہے؟ سندھ کی صوبائی حکومت نے کی. یہ حرکتیں کس نے کی ہے؟ یہ ہارس ٹریڈنگ کس نے کیا ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جس کا جتنا مینڈیٹ ہونا چاہیے اتنا اس کو حق ملنا چاہیے. لیکن سندھ اسمبلی میں ہمیں صاف نظر آ رہا ہے کہ زور زبردستی اور چمک کے بنیاد پر، نوٹوں کی بنیاد پر لوگوں کو خریدنے کی کوشش کی گئی ہے.